اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تو آپ نے ملاحظہ کی سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جو امیدیں لگا رہی تھی پی ایم ایل این کے جس کا کہا بھی جا رہا تھا کہ 10 لاکھ ورکرز آئیں گے، اب وہ فگر کم ہو کر 10 لاکھ سے 4-5 لاکھ پر آ چکی ہے۔ آپ کو شاہدرہ کا جلسہ یاد ہے؟ شاہدرہ کا جلسہ نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں سے ہمیشہ سے پی ایم ایل این کلین سویپ کرتی رہی ہے، ایم این اے وہاں سے ہیں اور نیچے 2 ایم پی ایز ان کا تعلق بھی پی ایم ایل این سے ہے۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا اس پہ خاصی برہمی کا اظہار بھی کیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے، بہت زیادہ غصہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی بھی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ جیسے اعلان کیے جا رہے تھے جو بھی اپنے حلقے سے لے کر آئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسے پھر ہانر 1-5 دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ابھی نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اچھا یہ تو ترقی ہوئی ہے، لندن میں بڑا انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ ایگزیکٹلی اسی پر بات کریں گے۔ سینیٹر غوث بخش نیازی صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ نیازی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ایک ترقی ہوئی ہے پی ایم ایل این میں کہ بریانی اور قیمے والے نان سے بڑھ کر اب ہونڈا 1-5 تک کی جو ہے نا آفرز کروائی جا رہی ہیں ورکرز کو۔ سر کیا وجہ ہے، کیوں ورکرز نہیں نکل رہے ہیں؟ حالانکہ امیدیں تو بہت زیادہ پی ایم ایل این نے لگائی تھی، کتنا اب چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے ورکرز کو نکالنا میاں صاحب کے استقبال کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بات کرتے ہیں نا شاہدرہ کی، آپ نے مثال دی تو شاہدرہ میں ایم این اے صاحب نے ایک جلسہ کیا اور اس میں اتنی تعداد کم نہیں تھی جتنی آپ بتا رہے ہیں۔ جو پکچرز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ جلسے کے سٹارٹ کیے ہیں، وہ دیکھو جو رات کو مریم پہنچی ہیں تو اس پر کا دیکھیں، اور جو شام کے وقت جس میں روشنی نظر آ رہی ہے وہاں لوگ کتنے بیٹھے ہیں، ہر کوئی جب لیڈرشپ آتی ہے تو اس اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک وہ بتا کہ ہر حلقے میں ایم پی اور ایم این اے کی اپنی سیاست ہوتی ہے، ایم این اے اور ایم پی کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، لیکن میاں صاحب کی ذات کے لیے یا مریم کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب میاں صاحب آئیں گے تو ایم پی بھی کوئی اپنے بندے لائے گا، ایم این اے بھی لائے گا، تو یہ اس وجہ سے لوگ شاید غلط اندازہ لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی مقبولیت نہیں ہے، لوگ دلچسپی نہیں دے رہے۔ میں گراس روٹ لیول پہ سیاست کرتا ہوں اور ہمارا تو لوگ صرف آ گئے ہیں کہ جی اب ہمیں ٹرانسپورٹ دیں اور نام لکھ پا رہے ہیں کہ ہمیں گاڑی لے کے جا پھر لے کے، کیونکہ مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ اپنے ٹرانسپورٹ نہیں بندوبست نہیں کر سکتے۔ تو آپ حیران کن طور پر اب اس کا مظاہرہ دیکھیں گے، اور ابھی تو آج کی 4 تاریخ ہے اور کتنے 2 ہفتے رہتے ہیں، 2 ہفتے میں سما ہی کچھ اور ہوگا، جس طرح میں لوگوں کی ایک دلچسپی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں آپ انشاءاللہ ہماری پارٹی اور میاں صاحب جو آ رہے ہیں ان کو بالکل ہی ان کی شان ویلکم ہوگا، اور ملک کی سیاست میں ایک بھونچال آئے گا۔ آپ میرا پروگرام اس کے بعد بھی کر لینا انشاءاللہ، اور پھر بھی یہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ سر ابھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ نے تیاریاں تو خوب کی ہوں گی ان کو ویلکم کرنے کے لیے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا رانا ثناء اللہ نے جیسے کہا ہے کہ پروٹیکٹڈ بیل ان کی کر لی گئی ہے، قانونی ٹیم نے تیار کر لی ہے، تو کیا وہ عدالت کے سامنے آتے ہی پہلے سرنڈر ہوں گے یا پھر آتے ہی مینار پاکستان جائیں گے؟ جی دیکھو پروٹیکٹڈ بیل ہوتی ہے نا جی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا وہ آئیں گے، اس میں 2-3 دن کا اکثر ہوتا ہے، 4-5 دن کا۔ سپوز 21 کو آتے ہیں اور 19 کو ہم پروٹیکٹڈ بیل اپلائی کرتے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 26 تک پیش ہو جائے گا کورٹ میں، تو دوبارہ وہ جلسہ تو وہ کریں گے، ہر صورت کریں گے۔ اور اس میں وہ سیدھا ایئرپورٹ سے ہمیں یہی بتایا کہ ایئرپورٹ سے سیدھے ہیلی کاپٹر میں مینار پاکستان آئیں گے اور وہاں خطاب کریں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا وہ مسائل چل رہے ہیں، ابھی یہ ہمارے میاں والی بارڈر پہ کیا ہوا ہے کال پرسوں، تو دہشت گردی کا خطر تو ہے، میاں صاحب کو انہیں بچانا بھی ہے۔ بھلے لوگ باتیں کریں کہ جی لوگوں کے پاس ان کے پاس بندے نہیں ہیں کہ لوگوں سے جلوس نکال کے سے نکالنا، ہمیں میاں صاحب کی جو زندگی ہے وہ زیادہ مقدم ہے۔ تو لیکن مینار پاکستان پہ آپ جو جوش ولولہ اور لوگوں کا ہجوم دیکھیں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا۔ نیازی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ہو اگر تو وہ پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کر کے مینار پاکستان تو بھرنا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سر جو اس وقت حالات ہیں، جو گراؤنڈ پہ جو سچویشن چل رہی ہے، ایک عام آدمی جو ایک غریب آدمی ہے یا متوسط طبقے کا جو آدمی ہے اس کو تو اپنے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کی بلا سے میاں صاحب آتے ہیں میاں صاحب نہیں آتے ہیں، اس کی تو سر دلچسپی سے زیادہ اس چیزوں میں ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے 16 ماہ کے اندر جو حال کیا، جتنی مہنگائی ہوئی،
تو وہ تو بیچارہ اس کا رونا رو رہا ہے کہ بڑی امیدیں باندھی تھی میاں صاحب سے، اور پی ڈی ایم خاص طور پہ پی ایم ایل این یہی نعرے اور دعوے کے ساتھ آئی تھی، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، مہنگائی ہم ختم کریں گے. تو ان کی تو امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے. اس کو کیا دلچسپی ہوگی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور میں ان کے استقبال کے لیے نکلوں باہر؟ دیکھیے جی، جو سنجیدہ لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارا 2013 سے 18 کا دور دیکھتے ہیں، اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پیٹرول کو کہاں سے لے گئے، جو پیٹرول 60-65 روپے لیٹر تھا، آج بالکل کوئی شک نہیں 322 روپے پہ پہنچ گیا ہے. تو بہت مہنگائی ہوئی ہے. لیکن یہ کس کا کیا دھیرا کس کا ہے؟ یہ تو 4 سال عمران کے ہیں جس نے ہم ملک کو برباد کر دیا. سر وہ سنجیدہ لوگ پی ڈی ایم کا بھی تو دور حکومت دیکھیں گے نا، وہ ماضی ہے، 2013 سے 18 ماضی ہے، ماضی قریب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. لوگ اس کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی میاں صاحب کی حکومت تھی، ان کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو تو لوگ یاد رکھتے ہیں. جی بالکل مہنگائی ضرور ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مہنگائی کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کی لانگ ٹرم پالیسیاں یہ میاں صاحب بھی بنائیں گے. میاں صاحب کے دور میں ایک ایکسپیرینس ان کے پاس ٹیم ہے، انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، اور پھر ایک خاص انٹرنیشنل سازش کے تحت ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا. آپ دیکھیں 18 میں کیا دنیا کیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان پہلی دنیا کی اگلے 25 تک دنیا کی پہلے 20 معیشتوں میں آ جائے گا. اس کا ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انجایا کر رہا ہے دنیا کی وہ پہلے 20 ملک نے میزبانی کی ہے. ہماری کرنسی سب سے ویک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا گیا. آپ 3.5 سال تو ہم 1.5 سال دیکھو سر، سسٹم کو تو آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی نہیں چلنے دیا گیا نا، اور یہ کہہ کے آئی گئی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. ہم صرف ایک پازیٹیو ڈیبیٹ یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آئیں گے تو وہ ساتھ میں ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم، کیا نواز شریف اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں نہیں دے سکتے تھے؟ وہی ایکسپیرینس ٹیم اسحاق ڈار کے مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کر کے وہی ایکسپیرینس ٹیم اسحاق ڈار کی صورت میں آئی تھی نا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اب آئی ایم ایف ابھی بھی آپ سے اگری نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے آپ سے کوئی ڈیل کر لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو پیسے دے دیے، ریلیز کر دیے. یہی ایکسپیرینس ٹیم کیا کر لے گی نواز شریف جب آئیں گے تو؟ جی بالکل، آپ کی بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اس میں دیکھو ہمارے پاس ہم 12 سیاسی پارٹیوں کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی جی، صرف ہم نہیں تھے. ہمارے پاس تو 3-4 وزارتیں تھیں جو عوام سے ریلیٹڈ تھیں، جو مثلا بجلی ہے، گیس ہے، اور دوسرے جو وزارت داخلہ ہے، یہ ڈائریکٹ عوام سے جس کا واسطہ پڑتا ہے، اور سارا مرتبہ ہمارے پہ گرا ہے کہ 12 پارٹیوں میں سے. سر اس کی وجہ یہ ہے نا، ٹیم اگر ہارتی ہے تو اس کا بھی ذمہ دار کپتان ہوتا ہے، ٹیم اگر جیتی ہے تو اس کا بھی کریڈٹ کپتان ہوتا ہے. کپتان میاں صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے کپتان، تو کیسے آپ بری الذمہ خود کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ بری ذمہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 12 پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا تھا. ہمیں یا تو ہمارے پاس سمپل میجارٹی ہوتی نا، ہم یکسو کے چلتے، ہم جیسے اقدامات کرتے، اب ہم کوئی بھی اسٹیپ لینا پڑتا تھا تو 12 سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا کہ یہ کریں. ہماری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ 2 یا 3 ممبران پہ کھڑی تھی، اگر 1-2 ممبر بھی علیحدہ ہو جائے تو ہماری حکومت یہ ختم ہو جاتی. تو اس میں انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام ہمیں مینڈیٹ دیں گے اور ہم حکومت کریں گے تو انشاءاللہ مسائل بھی لوگوں کے حل ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. یہ تو نیک تمنائیں ہیں، امیدیں بھی کی جا رہی ہیں، الیکشنز ہوگا تو پتہ چلے گا. بٹ سینیٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر پاور شو اچھا بڑا آپ کو کرنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف کی ساکھ ابھی بھی جو پنجاب کے اندر جو ان کا حلقہ ہے، لاہور اسپیشلی گڑھ کہا جاتا ہے نون لیگ کا، وہ بڑا ضروری ہے. تو جلسے کے حوالے سے کیا اگر آپ ہم سے کچھ شیئر کریں ان سائڈ آف دا سٹوری، کیونکہ میڈیا پر سب کو پتہ ہے کہ لوگ ابھی مہنگائی سے اتنا تنگ ہے کہ وہ باہر آنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو چاہیں گے کہ ہم اپنا کمائیں بجائے کہ ہم جلسے میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں. تو کیا پالیسیز چل رہی ہیں؟ کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکے گی نون لیگ؟ دیکھو جی، ہمارے ذمہ وہ جو پالیسی بنائی گئی ہے کہ جو دور کے علاقے ہیں ان کو تھوڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو نزدیک ہیں وہ اب لاہور شہر کو 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. ہمارے میرا تعلق خوشاب سے ہمیں تو ہے وہ کہ 900,000 بندے کو اپنے لے آنا ہے. تو اس کے لیے ہم بندوبست کے حضرات کے ٹرانسپورٹ، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کر رہے ہیں. اب لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، مہنگائی ہے. اب تو اس لیے وہ لوگ ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ تو آنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹرانسپورٹ دیں، ہم
मियां साहब इस्तकबाल के लिए आना चाहते हैं, लोग तो खुश हैं इस बात पे। अब देख रहे हैं उन्होंने इमरान खान को देख लिया, जो मुल्क की तबाही हुई थी, जो संजीदा लोग हैं वो देख रहे हैं कि इमरान खान ने क्या किया मुल्क के लिए। 4 साल में क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया। ये वही एक सोशल मीडिया पे उनका एक भरम, एक बलून सा था कि जी ये हो गया वो हो गया, झूठ सच, और वो सारा दिखाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं थी। आप भी अभी बात कर रहे थे कि IMF से मुआहदा, IMF से मुआहदा नहीं हमारे से नहीं कर रहा था। IMF इसलिए मुआहदा नहीं कर रहा था कि जो इमरान खान, असल में तो इमरान खान ने 2019 मुआहदा किया था और उन्होंने मुआहदे की वायलेशन की थी, वो अनाए थे। तो अक्टूबर 2022 से लेकर जून तक 8 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने, सागदार साहब ने कोशिश की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। अगर डिफॉल्ट होता तो मुल्क में हर चीज ऑटोमेटिकली पेट्रोल कभी मिल रहा होता, कभी राशन बंदी होती, कुछ होता। अब तो राशन बंदी वाला सिस्टम तो नहीं है सर। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक आम जो गरीब बंदा है वो लाजमी डिफॉल्ट हो चुका है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया